خبریں تو بہت ہیں لیکن پہلے ایک بڑی دکھ بھری خبر سے شروع کریں گے۔ آج کو ہارٹ میں ایک ہمارے بڑے جوان خوبصورت ڈی ایس پی سمیت 5 لوگ شہید کر دیے گئے اگین ٹیررسٹ کارروائی کے اندر۔ ایک راگیر بھی ساتھ ہی شہید ہو گیا اور یہ ایکسپیکٹڈ تھا، اور بلکہ ابھی تو کچھ اطلاعات آ رہی ہیں کہ کافی الارمنگ خبریں بھی ہیں کہ شاید کچھ بڑے شہروں میں ایکٹیویٹی کا خطرہ ہے ٹیررسٹوں کا، اور جو افغانستان میں اٹیک ہوا ہے شاید اس کا بھی جواب ہے، تیزی آئے گی۔ لیکن دوسری خبر اچھی یہ بھی ہے کہ پاکستان نے پلان کیا ہوا ہے افغانستان میں اور بھی کچھ سیریس میجر آپریشنز۔ سو لائک اے سیڈ یہ کافی مہنگا سودا پڑے گا ان کو، بہرحال ہم نے اس کو ڈیل کرنا ہے۔ کل ہم نے ایک خبر بریک کی تھی کہ پریزیڈنٹ صاحب نے بڑی جو کلاس لی، خاص طور پر میئر کراچی مرتضیٰ وہاب صاحب کی، اور ان کی وجہ سے چیف منسٹر کو بھی باتیں سننی پڑیں، اور آج ہم نے اس کا رنگ دیکھنا شروع ہو گیا ہے۔ آج چیف منسٹر خود بھی ہارڈ ہیٹ پہن کے نیپا چورنگی پہ پہنچے ہوئے تھے، جو 3 سال سے یہ کھدائیاں ہوئی پروجیکٹ چل رہے ہیں۔ 2-3 اور بڑے فیصلے ہوئے ہیں لیکن اس کی تفصیل میں آپ سے کل بات کروں گا، بیکاز اس میں کچھ چیزیں پک رہی ہیں، وہ ذرا کنفرم آج ہو جائیں۔ وہ بھی بڑے انٹرسٹنگ ایسے ہیں جن کی ہیں تو ایگزیکٹو اور ایڈمنسٹریٹو اور یہ ڈیولپمنٹ ریلیٹڈ، لیکن اس کی بڑی سیریس پولیٹیکل ریمیفیکیشنز ہوں گی، خاص طور پر ایم کیو ایم کے لیے، لیکن وہ آپ کی خبر کل تک کے لیے۔ اب آ جائیں ادھر جو چل رہا ہے پالیٹکس میں، کافی زیادہ ایشو بن گیا ہے خان صاحب کی صحت کا۔ کل پھر رات کو ان کو لے جایا گیا پینز میں، ٹیکہ لگوایا گیا، اس پہ پی ٹی آئی کا آبویسلی ایک ریاکشن سٹرونگ ہے، وہ بالکل سمجھ آتا ہے۔ وہ کہتے ہیں جی خفیہ کیوں کرتے ہیں، ڈاکٹرز ہمارے کیوں نہیں لے کے جاتے، فیملی کو کیوں نہیں دکھاتے، وہ ساری چیزیں اپنی ہیں۔ لیکن ساتھ ہی کنٹروورسیز بھی بہت چل رہی ہیں، انٹرنل فساد بھی بڑے چل رہے ہیں۔ خاص طور پر جو کچھ دن پہلے چیف منسٹر سہیل آفریدی صاحب نے اچانک اناؤنس کیا کہ عمران خان رہائی فورس بنے گی، اس پہ کانسٹنٹلی ایک کانفلکٹ آ رہا ہے۔ آدھے لوگ کہتے ہیں نہیں ہے وہ بنے گی، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں بننی نہیں چاہیے، کچھ کہتے ہیں نام چینج کر دینا چاہیے۔ چیئرمین جو بیرسٹر گور ہیں انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ یہ صحیح مس ہینڈل ہوا معاملہ تو اس پہ آئینی ایشوز بن سکتے ہیں اور بڑے سیریس قسم کی چیزیں بن سکتی ہیں۔ وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا مختلف لیڈران کہہ رہے ہیں۔ مگر کل ایک تقریر ہوئی انصافی اسٹوڈنٹ فیڈریشن جو ہے پی ٹی آئی کی، وہاں پہ سہیل آفریدی بہت گرجے برسے اور انہوں نے بڑی سخت باتیں کی، اور ابھی تک پی ٹی آئی کا جو سٹانس پچھلے دنوں تک وہ یہ تھا کہ ہم اس گورنمنٹ سے بات نہیں کریں گے، یہ فارم 47 کی گورنمنٹ ہے، اس کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے، ہم بات کریں گے تو ان سے کریں گے جنہوں نے اس پارٹی کو لائے ہیں۔ مگر آج کل رات کو جو آفریدی صاحب نے کہا، انہوں تو تبلے جنگ بجا دیا اور انہوں نے کہا کہ ہم تو میری تو لڑائی ان سے ہے۔ پہلے ذرا سن لیں سہیل آفریدی صاحب نے کیا کہا۔ ہمارا مقابلہ صرف اس سے ہے جس نے میرے لیڈر میرے قائد جناب عمران احمد خان نیازی کو ناحق قید کیا ہوا ہے۔ میری لڑائی اس سے ہے جس نے 8 فروری 2024 کو میرے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا۔ میری لڑائی اس سے ہے جس نے 17 سیٹوں سے ایک کرپٹ، ایک 2 نمبر، ایک نااہل ٹولہ ہم پر مسلط کیا۔ ہمارا مقابلہ اس سے ہے۔ کیا کہیں گے یہ لوگ، کیا چاہتے ہیں یہ لوگ؟ یہ کرسی چاہتے ہیں، یہ کرسی مجھے چاہیے نہیں۔ آپ کو یاد ہوگا جو ان کی پہلی کے پی اسمبلی میں تقریر تھی، اس پہ بھی انہوں نے کہا تھا کہ میری کرسی مجھے نہیں چاہیے، آپ لے لیں۔ پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کافی ایک بیلنس بیہیویئر تھا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ سہیل آفریدی صاحب کا اپنا انفرادی نظریہ ہے یا پی ٹی آئی کی پالیسی کا گرینڈ شفٹ ہو گیا ہے، کیونکہ جو باتیں ہوتی تھی تحریک کی رہائی والی فورس کی، عمران خان رہائی فورس، اس پہ کچھ لوگ کہتے تھے ان کا اپنا فیصلہ ہے، کچھ کہتے تھے ابھی پارٹی نے فیصلہ کرنا ہے۔ لیکن جو سہیل آفریدی صاحب نے اسی سپیچ میں کہا اس سے پہلے انہوں نے یہ کہا کہ لاکھوں لوگوں کی تحریک ہے اور یہ جو ہے یہ ہمارا ہراول دستہ ٹائپ بنے گی، جس سے لوگوں کو فکر ہوگی کہ کیا یہ کوئی ملیشیا ٹائپ ہوگی یا وائلنس کا خطرہ بڑھ جائے گا۔ مگر سنیے کہ مختلف لیڈران ڈیفرنٹ ٹائم پہ کیا کیا کہتے رہے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ گھی سیدھی انگلی سے نہیں نکلے گا، ابھی انگلی توڑی ٹیڑھی کرنے پڑے گی۔ اس لیے آج میں اعلان کرتا ہوں کہ میں اسٹریٹ موومنٹ کی تیاری کے لیے عمران خان رہائی فورس کا اعلان کرتا ہوں۔ جس کو بھی اس کی ذمہ داری ملے گی اس میں چین آف کمانڈ ہوگا۔ جو عمران خان صاحب کہے گا وہ اس کا جو نامزد کردہ بندہ ہوگا وہ کہے گا، اور وہ جو کہے گا نیچے جو ہے وہ تب وہی کریں گے۔ اس طرح نہیں ہوگا کہ عمران خان صاحب ذمہ داری ایک کو دے اور ہر بندہ جو ہے اپنی منمانی کرے۔
کریں. ہم ایک کال دیں گے اور بہترین قسم کی کال دیں گے, لیکن پہلے تیاری ہوگی اور پھر لڑائی ہوگی. یہ لڑائی حقیقی آزادی کی ہے. ان کی تجویز ہے, یہ تجویز انہوں نے کس طرح دی ہے, اس کے خد و خال کیا ہیں, وہ کیوں یہ چاہتے ہیں. اوبیسلی اس کی پرمیشن سیکرٹری جنرل آفس اور پولیٹیکل کمیٹی کے علاوہ کوئی اس کو اپروو نہیں کر سکتا. ایک تجویز ان کی طرف سے آئی ہے, اس کے اوپر پارٹی نے اور پولیٹیکل کمیٹی نے بھی کوئی فیصلہ نہیں لیا. کیا وہ رہائی فورس بن رہی ہے اسپیشل؟ جی بالکل بن رہی ہے, اس پہ ہم تفصیلی گفتگو کر رہے ہیں. پولیٹیکل کمیٹی کا ایک سیشن اس پہ ہو چکا ہے. کب تک بن جائے گی؟ اگلے چند دنوں کی بات ہے, ایک ہفتہ بھی اس میں لگ سکتا ہے. بن رہی ہے, بالکل بنے گی. عمران رہائی فورس بنے گی, بالکل بنے گی. عمران رہائی فورس پہ کام بھی شروع ہے, اس کی ممبرشپ بھی ہوگی, اس کی حلف بھی ہوگا, لاکھوں لوگ بھی ہوں گے, اور سڑکوں پہ بھی ہوں گے, احتجاج بھی ہوگا. ضرور ہمارے کچھ ریزرویشنز ہے, پرونز اینڈ کونز ضرور دیکھے ہیں. میں نے سب کو یہ کہا ہوا ہے کہ اس پہ ایڈورس یا اس کے فیور کمنٹ سے نہ کیا کرے. لیگل امپلیکیشنز اور پارٹی کے لیے سچویشنز اور خان صاحب کے پینڈنگ کے کیسز پہ کیا اثرات ہوں گے, تو جو وزیر اعلیٰ صاحب کر رہے ہیں صوبے میں وہ ہمیں بریف میں بھی لیتے ہیں, لوپ میں لیتے ہیں. ہم اپنے امن فورس کو جو عمران خان کی رہائی کے لیے ہم بنانے جا رہے ہیں, بنائیں گے بھی, اور اس کے ذریعے اپنے لیڈر, اپنے قائد جناب عمران خان صاحب کو رہا بھی کروائیں گے. کلیئرلی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ ٹیمپریچر بہت بڑھتا جا رہا ہے. آج ہمارے ساتھ پروگرام میں جنید اکبر صاحب ہوں گے جو کے پی کے صدر ہیں پی ٹی آئی کے. ہمارے ساتھ رانا ثناء اللہ صاحب ہوں گے. دونوں سے اس کی تصویروں کا دونوں رخ سمجھنے کی کوشش کریں گے. لیکن جانے سے پہلے ایک ایشو میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں. بڑا ایشو بنا ہوا ہے پلین کا جو پنجاب گورنمنٹ نے لیا ہوا ہے. اس میں نیا ایک ٹرینڈ شروع ہو گیا. گورنمنٹ نے اب یہ کہنا شروع ہو گیا کہ جی دیکھیں یہ لوگ جو ہیں, کچھ صحافی بھی ہیں, باقی لوگ بھی ہیں, یہ ایک ایجنڈا موو کر رہے ہیں. بھائی ایجنڈا کوئی موو نہیں کر رہا, اور آپ کے کہنے سے کوئی کریڈیبل نہیں ہوتا, کوئی کریڈیبل یا ڈسکریڈٹ نہیں ہوتا. ہمیں تو کچھ سوال ہیں جو آپ سے جواب چاہیے. انفارچونیٹلی پی ٹی آئی کے بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے بڑے گھٹیا قسم کے میمز بنائے ہیں اور ٹویٹس بنائے ہیں جس کا صرف فائدہ گورنمنٹ کو ہوا ہے, کیونکہ وہ اپنا اگر کوئی چھچورا ٹویٹ کریں گے تو اس پہ بہت سی لائکس مل جائیں گی, بہت سے ان کو ریاکشن مل جائے گا, لیکن ان کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ موضوع اصل سے بحث ہٹ جاتی ہے اور چلی جاتی ہے اسی بات پہ جو آج گورنمنٹ نے کہا کہ دیکھیں کیا گھٹیا ذہنیت ہو رہی ہے, کیا ہو رہا ہے. لیکن اصل ایشو یہ نہیں ہے. جو گھٹیا ٹویٹس بنا رہے ہیں دے آر کنڈیمیبل, لیکن سوالات اپنی جگہ پہ ہیں. ہمیں پہلے بتایا گیا کہ جی جب انفارمیشن منسٹر نے کہا, انہوں نے کہا کہ جی یہ تو پلین آیا ہے ایئر پنجاب کے لیے. اب کھل کے بات سامنے آ گئی. بیرسٹر کیل ملک بھی تھے, رانا صاحب بھی تھے, دوسرے لوگ بھی تھے جنہوں نے کہا کہ نہیں یہ تو پنجاب گورنمنٹ کے لیے ہے اور یہ بڑے انتظامی کاموں کے لیے استعمال ہوگا سب کچھ. سوال اٹھے کیوں ہیں؟ سوال میں 4-5 سوال ڈالنا چاہتا ہوں. آئی ہوپ کہ پنجاب گورنمنٹ اس کا جواب دے دے گی. اگر یہ اتنی لیجٹمیٹ اور بڑی سمپل ڈیل تھی تو پہلے چھپائی کیوں گئی؟ یہ تو اسٹریٹ کام نے جب یہ ریویل کیا تو اس کے بعد پنجاب گورنمنٹ کو ماننا پڑا کہ ہاں جہاز آگے آ رہا ہے. یہ بھی نہیں آ رہا بلکہ جہاز آ گیا ہوا تھا اور فلائی اراؤنڈ کر رہا تھا. ہمیں یہ نہیں پتہ لگا کہ اتنی پھر خفیہ چیز کیوں رکھی گئی اور پہلے پنجاب ایئر والا ایک ایبسرڈ سا ایکسکیوز کیوں دیا گیا. پھر یہ بھی نہیں بتایا گیا کہ یہ جو ہے اس کا پروسیس کیا تھا. بیڈنگ تھی, بائنگ تھی, سب کچھ تھا. کون تھا ایجنٹ جس کے تھرو یہ ساری ڈیل ہوئی؟ بیکاز اس میں جب آپ ملینز بلینز کا جہاز خریدتے ہیں تو پھر اس کی کمیشن بھی بہت بڑی ہوتی ہے. ہمیں یہ نہیں بتایا گیا کہ پرانے جہاز میں نقصان کیا تھا, کیا اس میں پرابلمس تھی, کیا تھی اتنی ارجنسی ان معاشی حالات میں چینج کرنے کی کیا تھی. اور اگر پلین چینج کرنا بھی تھا تو ٹاپ آف دا لائن لگژری جیٹ کیوں لیا گیا؟ پھر 2 وزراء نے یہ کہا کہ یہ ایک ایسٹ ہے پنجاب گورنمنٹ کا. یہ ایسٹ ایسے نہیں ہوتا. جس ایسٹ کی ویلیو ایئرلی چھوڑیں گھنٹوں کی بیسس پہ ڈپریشیٹ ہو وہ ایسٹ نہیں ہوتا. انہوں نے بھی سیکنڈ ہینڈ جہاز لیا ہے جو اپنی ویلیو اس لیے کم ہوتی جا رہی, جتنے گھنٹے جہاز اڑتا ہے اس کی قیمت کم ہو جاتی ہے. اگر ایسٹ لینا تھا تو 10 ارب کا سونا لے لیتے, ان کو بہت بڑا ایسٹ ملتا, وہ 4 سال بعد زیادہ پیسے چھوڑتا. یہ 4 سال بعد 10 سال بعد یہ جہاز ایسٹ نہیں ہوگا, الٹیمیٹلی ایک لائبلٹی بنے گی, اور جب آپ چینج بھی کریں گے تو اس کو گھاٹے پہ کریں گے. تو یہ ایسٹ نہیں ہے. لیکن یہ جتنی سیکریسی اور سب کچھ ہے اس کا جواب دے پنجاب گورنمنٹ کا, بجائے اس کے کہ ان لوگوں پہ سوال کرے جو سوال کر رہے ہیں. لیکن اب پالیٹکس پہ واپس آ جائیں, بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں کے پی کے پی ٹی آئی کے پی کے ہیڈ جنید اکبر صاحب, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم جنید بھائی. وعلیکم السلام.